الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس ان الربیع بنت البراء وهي ام حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سام غرب فإن كان في الجنة صبرت وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ فَقَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى رواہ البخاری صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت انس سے کہ ربی بنت برا جو حارثہ ابن سراقہ کی ماں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ بولی یا رسول اللہ، آپ مجھے حارثہ کے متعلق کیوں خبر نہیں دیتے؟ اور وہ بدر کے دن شہید ہو گئے تھے کہ انہیں غائبانہ تیر لگا تھا۔ اگر وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کر لوں، اگر اس کے سوا ہو تو ان پر میں رونے کی کوشش کروں۔ تو فرمایا اے ام حارثہ، جنت بہت سی جنتیں ہیں اور تمہارے لخت جگر نے اعلیٰ درجہ کی فردوس حاصل کی ہے۔ بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، یعنی جو برا ابن عازب کی دختر نیک اختر، اشہۃ العلمات میں شیخ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ ربی بنت نضر ہیں، اور نضر حضرت انس ابن مالک کے چچا ہیں، اور برا ابن مالک حضرت انس کے بھائی ہیں، لہذا ربی بنت نضر حضرت انس کی پھوپھی ہیں۔ اشعار۔ حدیث پاک میں یوں ہوا کہ آپ جنگ بدر میں سب سے پہلے شہید ہیں، انصاری ہیں۔ تمہیں حارثہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کو غائبانہ تیر لگا اور تیر مارنے والے کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اگر کسی کو تیر مارا جائے اور لگ جائے دوسرے کے، یعنی تیر مارا کسی دوسرے کے لگ گیا، اسے بھی ہم غرب بولتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں لفظ ہے یا غربن، مگر یہاں پہلے معنی مراد ہے۔ مقصد یہ ہے حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ، مجھے میرے بچے حارثہ کا پتہ بتا دیجئے کہ وہ ہے کہاں، جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ اس گفتگو سے ان کا پوچھنا ام حارثہ کا اور آپ کا بتانا، یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہو کر بھی جنت و دوزخ کے ہر مقام اور وہاں کے باشندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پتہ اسی سے پوچھا جاتا ہے نا جو جانتا ہو، جو نہیں جانتا اس سے تو پتہ نہیں پوچھا جاتا۔ مراد صحابہ کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ حضرت حارثہ کی شہادت کے بعد جو ہے آپ کس مقام پر ہیں، کہاں ہیں، اس لیے آپ کی والدہ نے یہ پوچھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ نہ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے تیرا بیٹا کہاں ہے، یہ نہیں کہا، اور نہ یہ کہا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتا ہوں، جب وہ آئیں گے تو میں پوچھ لوں گا۔
یعنی وہی کا انتظار کرتا ہوں تو میں پوچھ کر بتا دوں گا، بلکہ فوراً ہی بتا دیا۔ مراد یہ جنت کو وہ دیکھ رہے ہیں نا، اسی لمحے دیکھ رہے ہیں، جنت کو دیکھ رہے ہیں، وہ زمین کے ذرہ ذرہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو جنت کو دیکھ رہے ہیں تو جنت تو بہت دور ہے، زمین تو قریب ہے۔ تو یعنی جو روئے زمین ہے، زمین کا دیکھنا وہ تو آسان ہے، اور پھر اتنی دور 7 آسمانوں سے اوپر جنت، اس کو دیکھنا تو بہت دور ہے، مشکل ہے۔ یہی معنی ہے اسی حاضر اور ناظر کے، اور صحابہ کرام کا بھی الحمدللہ تعالیٰ یہی عقیدہ ہے، اور یہی ہمیں عقیدہ بھی رکھنا چاہیے جو صحابہ کا ہے، کہ روشن ستارے ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ اب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے حادثہ کے متعلق کیوں نہیں بتاتے، آپ بتا دینا، تاکہ اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں شکر کروں، جنت میں ہے تو اس نعمت کا میں شکر کروں، گریہ زاری نہ کروں گی۔ پھر میں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہیدوں کو روتے نہیں ہیں۔ خیال رہے کہ بی بی ربیہ کو حضرت حارثہ کے شہید ہونے میں شک تھا، کیونکہ وہ کفار سے لڑے بغیر غائبانہ تیر سے جو شہید ہو گئے تھے، لڑائی نہیں ابھی ہوئی، بغیر لڑے شہید ہو گئے، انہوں نے لڑائی نہیں لڑی، تو نہ معلوم وہ کافر نے تیر مارا تھا یا کسی مسلمان ہی کا لگ گیا تھا، مسلمان نے کافر کو مارا ہو تو لگ ان کو گیا ہو، اپنے بھی جیسے گولیوں میں زخمی ہو جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس نے حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تردد ظاہر کیا، شہید کے جنتی ہونے میں شک نہیں تھا، یعنی شہادت کے جنتی ہونے میں شک نہیں تھا، لیکن یہ شک تھا کہ آیا یہ شہید بھی ہوئے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے نا کہ جو شہید ہے جنت میں جائے گا۔ نہ معلوم، یہ نہیں معلوم تھا کہ کافر کا لگا ہے یا اپنے کا لگا ہے، یعنی یہ تھا بات کہ ان کا اس وقت مقام کہاں ہے۔ تو خبر قرآنی میں کسی مسلمان کو کوئی تردد، کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ پھر یہاں رونے سے جو مراد ہے نا، کہا کہ ذالک اجتہدت علیہ فی البکاء، تاکہ میں اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو رونے کی کوشش کروں اس افسوس سے۔ یہاں رونے سے مراد جائز رونا ہے، آنسوؤں سے نوخہ یا ماتم وغیرہ مراد نہیں ہے۔ یہ حضرات صحابہ اور صحابیات اس سے بحمد اللہ تعالیٰ محفوظ تھے، یعنی پھر میں اس محرومی پر آنسو بہوں گا، آنسوؤں کی لڑیاں بہا دوں گی، آنسو کے موتی نکلیں گے۔ پھر بیٹا میرا تو تھا مسلمان، اس میں کوئی شک نہیں، میرا رب پھر خاص فضل سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا، یا شہید کا رتبہ انہیں دے گا۔ میرا بیٹا جان سے بھی ہاتھ دھو گیا، جان بھی نہ رہی، شہادت بھی نہ ہوئی، جنتی بھی نہ ہوا۔ تو اس طرح کے جو مفہوم ہے، حضرت جو حارثہ کی ام حارثہ ہیں ربیہ، ان کے نا یہ دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی۔ تو اس محرومی پر بھی رونا بھی عبادت ہے جناب، جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوش ہونا عبادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ تو جنت کے اعلیٰ مقام فردوس میں ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، اللہ کی اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ تو جنت کے 100 درجے ہیں، اوپر تلے 1 2 3 100 درجے ہیں، ہر درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا جو ہمیں نظر آتا ہے ان کے درمیان ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی یہی بات آئی ہے۔ یعنی جنت کے درجوں میں سے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس، جو سب سے آخری ہے، یہاں سے اونچا ہے سب سے، وہ درجہ ہے، اس کے اوپر عرش الہی ہے۔ سبحان اللہ، اے ام حارثہ، تیرے بیٹے کو رب نے وہ دیا ہے، اعلیٰ مقام دیا ہے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی ہے، اس کی روح جنت الفردوس میں سیر کر رہی ہے، بعد قیامت وہ جسم کے ساتھ اس جنت میں داخل ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے میرے اور آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم، اسے ہی علم غیب کہتے ہیں۔ اور علم غیب کیا ہوتا ہے؟ یہی تو علم غیب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہیں اور جنت کے ہر طبقہ کو دیکھ رہے ہیں، ہر درجہ کو دیکھ رہے ہیں، ہر باشندہ کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ روح کو دیکھ رہے ہیں جو نظر بھی نہیں آتی، کیونکہ جسم تو نیچے ہی ہے نا، ابھی قیامت تو نہیں آئی تھی نا،
روحانی طور پر روح کو بھی دیکھ رہے ہیں جو نظر ہی نہیں آتی. کتنی سائنٹیفک ترقی ہوگی, روح کو آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا. میرے مصطفیٰ کی چشم مصطفیٰ, ما زاغ البصر وما طغى, سورہ نجم, کہ مصطفیٰ کی جو چشم ہے وہ نہ چندیائی نہ حد ادب سے آگے بڑھی. تو وہ چشم مصطفیٰ دیکھتی ہے, اللہ کی دی ہوئی قوت ہے, جنت کے ہر روح کو دیکھ رہی ہے, اور آئندہ پھر فیصلے بھی معلوم ہیں, علم ہے ہر سعید و شقی کا, ان کے درجوں اور ان کے مراتب کو بھی جانتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی درستگی عطا فرمائے, اور پھر اس پہ ہمیں پختگی عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.